بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام دیکھو سوچو کے ساتھ میں ہوں عبدالرزاق چشتی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اس حکومت کے دوران جو شروع سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اس حکومت کی کہیں بھی رٹ دکھائی نہیں دے رہی۔ حکومت کی رٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے جتنے احکامات ہوں وہ منوان جو ہیں وہ گراؤنڈ پر نافذ ہوتے ہوئے نظر آئیں اور ان احکامات کے نتیجے میں لوگوں کو جو فوائد ملنے ہیں وہ فوائد ان کو ملیں۔ لیکن یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت جتنے بھی اپنے اقدامات کر رہی ہے، جتنے بھی اعلانات کر رہی ہے جن کا تعلق عوامی مفاد سے ہے، ان کے حوالے سے گراؤنڈ پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور لوگ جو ہیں فوائد کی بجائے بلکہ اس میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابھی پٹرول ہی کی مثال لے لیجئے، آج جو ہے 22واں 23واں روز گزر رہا ہے اور پٹرول جو ہے سستا ہونے کے باوجود، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بلکہ بڑے فخریہ انداز میں ٹویٹ کیا تھا کہ سارک ممالک میں سب سے سستا پٹرول ہم دے رہے ہیں پاکستانیوں کو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پٹرول سستا تو کیا ملنا تھا، پٹرول ہی نہیں مل رہا لوگوں کو۔ اسی طرح سے آکسیجن غائب، ادویات غائب، آٹا گندم غائب، کبھی چینی غائب اور دیگر اشیاء، یعنی کہ اس دفعہ ہمارا نہ تو کوئی فروٹ ایکسپورٹ ہوا ہے، نہ ہماری سبزیاں ایکسپورٹ ہوئی ہیں کوئی بہت بڑی تعداد میں ملک سے۔ لیکن جو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جب کہ نارمل حالات تھے، اس وقت جو چیزیں جو ہیں وہ سستی مل رہی تھیں، آج یہ مثلاً ایک پھل جو ہے اگر وہ پچھلے سال 100 روپے کلو مل رہا تھا تو وہی پھل آج جو ہے 200، 250، 300 روپے کلو مل رہا ہے۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ یعنی حکومت تو اسی لیے ریاست کو جو ہے عوام حکومت کا ادارہ بنانے کا اختیار اسی لیے دیتے ہیں اور اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں اور اپنے کچھ فرائض کو بھی اپناتے ہیں کہ اس سے جو ہے حکومت ایک چیزوں کو ریگولیٹ کرے۔ لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں جو ہے سسٹم اتنا ناکارہ ہو چکا ہے، اتنا بیکار ہو چکا ہے، اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ کوئی ادارہ کام کرتا نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہم پہلے ہی آڈر عام تھے، اوپر سے لگتا ہے کہ ہمیں کرونا نے بہانہ دے دیا۔ ہر جگہ پہ لوگ جو ہیں ایسے لگتا ہے کہ اپنے دفتروں میں، اپنے اداروں میں بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا نو سروس کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ کہیں پہ کوئی حکومت کی عملداری نظر نہیں آ رہی اور ایسے لگتا ہے کہ جو انتظامی مشینری ہے حکومت کے ساتھ، جو اس نے پہلے دن سے رویہ رکھا ہوا ہے، کرونا کی صورتحال کے اندر آ کر وہ مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے اور حکومت کو حکومت سے مراد کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں جناب ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء اور مشیروں کی ٹیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کو لے کر چلیں۔ اب اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اگر ان کے اندر کوئی تھوڑی سی عقل مندی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ان کا اپنا بھی قصور ہے، ان کا شاید ہوم ورک نہیں تھا حکومت میں آنے سے پہلے، اور یقیناً اب ثابت ہو گیا کہ ہوم ورک انہوں نے کیا نہیں تھا، ان کے لوگوں کے پاس تجربہ بھی نہیں تھا۔ لیکن 2 سال بڑے ہوتے ہیں تجربے کے لیے، اس دوران ان کو کچھ نہ کچھ تجربہ تو آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی سوچ ہی نہیں ہے عوام کو جو ہے فائدہ دینے کی۔ عوام کو فائدہ دینے کی اگر کوئی سوچ ہوتی تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے۔
تو ہم جو ہے ایک عام شہری کی حیثیت سے جسارت کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے کچھ کہیں، ان کو کچھ ماضی سے مثال دے دیں۔ اس ملک میں جو ہے گوسٹ سکولوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اس ملک میں واپڈا کے جو ہے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، ریلوے کے نظام کو سیدھا کرنے کے لیے، یہاں پہ سیلاب کے حالات میں، زلزلوں کے حالات میں، طوفانوں کے حالات میں ہر جگہ پہ فوج سے ہم نے مدد لی ہے۔ آج بھی ٹڈی دل کے لیے بھی ہم فوج سے مدد لیے ہوئے ہیں، جو کہ محکمہ زراعت کا کام تھا، جو کہ ضلعی انتظامیہ کا کام تھا، لیکن وہاں بھی فوج آج جو ہے این ڈی ایم اے کے صورت میں جو ہے وہاں بھی فوج سے ہم کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم پاکستان میں پولیو جیسی مہم چلانے کے لیے بھی سیکورٹی کے فرائض جو ہیں بڑے عرصے سے فوج سے لیے ہوئے ہیں، اور پولیو مہم جو ہے اب ہماری کور کمانڈرز کانفرنس کا ایک موضوع ہے۔ گزشتہ 2 کور کمانڈرز کانفرنس میں اور اس سے پہلے بھی اور اب تسلسل کے ساتھ پولیو مہم چلانے کی یقین دہانی بھی بل گیٹس فاؤنڈیشن کو پاکستان آرمی دے رہی ہے، جو کہ محکمہ صحت کا کام ہے، جو کہ ضلعوں کی انتظامیہ کا کام ہے، جو کہ صوبائی انتظامیہ کا کام ہے، لیکن افواج پاکستان دے رہی ہیں۔ تو جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب، جناب عمران خان صاحب اور میرے تحریک انصاف کے بھائیوں، اگر یہ معاملات آپ سے نہیں سنبھل پا رہے، آپ کو جن مافیاز کا سامنا ہے، یہ مافیاز جو ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اتنے کمزور نہیں ہیں، اور آپ تو یقیناً سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس کا حل تلاش کریں۔ افواج پاکستان کی آپ کو مکمل سپورٹ حاصل ہے، آپ خود کہتے ہیں، بار بار آپ کہہ چکے ہیں، تو بھائی افواج پاکستان سے ہی مدد لے لیں۔ اس طرح یہ جو بدماشیاں یہ کر رہے ہیں، یہ آٹا والے ہیں، یہ چینی والے ہیں، خاص طور پر یہ پٹرول والے، بڑا آسان تھا یعنی کتنے افسوس کی بات ہے، اور حکومت کا کتنا بڑا فیلئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کے اپنے عہدے کی کتنی توہین ہے کہ وزیر اعظم کو آج 1 ہفتہ ہو گیا یہ بیان رپیٹ کرتے ہوئے کہ ان مافیاز کو گرفتار کریں گے، ہم ان کو پکڑ لیں، ان کے پیٹرول پمپ سیل کر دیں، ان کے ذخائر ضبط کر دیں، عوام کے درمیان لے آئیں ان کا ضبط شدہ آئل اور تیل جو ہے، اور وہ عوام کو مہیا کریں، لیکن نہیں ہو رہا۔ کراچی سے خیبر یہی صورتحال ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان صاحب یہ یاد رکھیں کہ خصوصی حالات کے لیے خصوصی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کرونا کی صورتحال بھی ایک خصوصی ہنگامی صورتحال ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر معمول کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ نہیں چلتے۔ ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ہنگامی قواعد و ضوابط چلتے ہیں، ہنگامی اقدامات چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئین اپنی جگہ پہ بڑا مقدم ہے، عدالتیں اپنی جگہ پہ بڑی مقدم ہیں، قانون کی حکمرانی کا تصور بڑا جو ہے محترم اور مقدس ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ان سارے چیزوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر رہنے والے باشندوں کو ریلیف ملے، چاہے آپ پھر کیسے ہی دیں۔ اگر یہ آئین، یہ عدالتیں، یہ قانون، یہ آپ کے ضوابط، یہ آپ کے ادارے، یعنی بیوروکریسی آپ کی کرپٹ مشینری اگر عوام کو ریلیف دینے کی راہ میں رکاوٹ بن چکی ہے، اور سب کو پتہ چل چکا ہے، اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، تو پھر جناب عالی ایمرجنسی کے حالات کے اندر ایمرجنسی والے اقدامات کریں۔ اگر ایک فوجی آپ ایک پیٹرول پمپ پہ لگا دیتے تو کسی کی مجال تھی، کسی بدماش کی یہ مجال تھی کہ وہاں پہ پیٹرول موجود ہو پمپ پہ اور لوگوں کو پیٹرول نہ ملے؟ آپ نے تو کر دیا پیٹرول سستا، 74 روپے کر دیا، لیکن لوگوں کو تو حضور 150 روپے لیٹر بھی نہیں مل رہا۔
لوگ تو بیچارے روتے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، خوار ہوتے پھر رہے ہیں، عام آدمی کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے ہم وزیر اعظم صاحب آپ سے درخواست کریں گے کہ خدا را فوجی سے مدد لے لیجئے، فوجی کو بلا لیجئے۔ اگر آپ ٹڈی دل کے لیے فوج کو بلا سکتے ہیں، پولیو کے لیے فوج کو بلا سکتے ہیں، سیلاب کے لیے، زلزلوں کے لیے، کرونا کے لیے فوج کو بلا سکتے ہیں، رینجر کو بلا سکتے ہیں، تو عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی آسانی کے ساتھ اور کنٹرول ریٹ پر دینے کے لیے آپ فوج سے مدد کیوں نہیں لے سکتے؟ اس میں کون سی آئینی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی؟ اگر ٹڈی دل کے لیے فوج آئے تو آئین کو کوئی شرم نہیں آتی، اور اگر زلزلے کے دوران فوج آئے تو آئین کو کوئی شرم نہیں آتی، عدالتوں کو کوئی قانون آئین یاد نہیں رہتا، اور اگر واپڈا کے بلوں کی تصحیح کے لیے بھی فوج آ سکتی ہے، اور اگر گوشت اسکولوں کے لیے بھی فوج آ سکتی ہے اس ملک میں، اور ریلوے کی ٹکٹیں چیکنگ کرنے کے لیے بھی فوج آ سکتی ہے، اور اس کے اوپر ہمارا آئین اور ہمارا قانون خاموش رہ سکتا ہے، تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ان بدمعاش مافیاؤں سے بچانے کے لیے، ان ذخیرہ اندوزوں سے، منافع خاروں سے بچانے کے لیے، پھر ہماری افواج پاکستان جو ہے، جس کا احترام ہر پاکستانی کے دل میں ہے، اس سے آپ مدد کیوں نہیں لیتے؟ اور آپ پر تو ویسے بھی الزام ہے کہ جی آپ ان کے سلیکٹ کردہ ہیں، تو چلیں آپ ایسے کریں کہ اس الزام کو بھی لے لیں اپنے سر اور کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی اب افواج پاکستان پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں، اعتراف کر لیں قوم کے سامنے، وگرنہ حضور آپ خود بھی آنے والے الیکشن میں خراب ہوں گے، اور آپ پاکستان کو دوبارہ جو ہے ان مافیاؤں کے شکنجے میں دوبارہ ایک دفعہ کسنے میں آپ بھی ایک آلے کے طور پر استعمال ہو جائیں گے۔ ہماری اتنی گزارش ہے کہ آپ اگر اس پر توجہ دے لیں، اور ہم لوگوں سے بھی کہیں گے کہ خدا را اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرو، اپنے حقوق کو پہچانو، اپنے فرائض کو بھی پہچانو۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم پیٹرول پمپوں پہ کھڑے ہو کے صرف حکومت کو گالیاں دو، وہ پیٹرول پمپ والوں کی طبیعت آپ خود بھی صاف کر سکتے ہو، آپ بھی کچھ آواز اپنی ہستی کا، اپنی موجودگی کا، اپنی آواز کا بھی احساس دلاؤ ان مافیاز کو کہ تم بھی ان کے ساتھ نپٹ سکتے ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، امید ہے کہ میری یہ گزارشات آپ کو پسند آئیں گی۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ والسلام۔